نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان کے روزے مدنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد شعبان کے مہینے میں جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس سے قبل رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض نہیں تھے، اور محدثین مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کی فرضیت کی وجہ سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی فرضیت سے قبل یہ معمول تھا کہ ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کی فرضیت سے قبل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ پھر شعبان سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں جو اس کا ذکر کیا تو ایک بات یہ کہی کہ روزے تم سے پہلے دیگر امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیے تھے، اور ان لوگوں نے بھی روزے رکھے تھے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے ان امتوں کے لیے بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوقات میں، احکام میں، تعداد میں یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک روزے کی حیثیت سے ان پہ فرض تھا۔ احکام بھی مختلف تھے، تعداد بھی مختلف تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ عیسائیوں پر جو روزے فرض تھے ان کی تعداد بھی وہی تھی کہ جو مسلمانوں کے روزوں کی تعداد ہے۔ 30 روزے ان پہ فرض تھے، خود انہوں نے اس کو بڑھا کر 50 تک کر دیا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ چونکہ روزے جو ہے یہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے آتے ہیں، اور جو بھی عمل یا کام چاند کی تاریخ سے جڑا ہوا ہو اور اس سے متعین ہو تو اس کے لیے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روزے کبھی سردی میں آتے ہیں، کبھی گرمی میں آتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی چونکہ چاند کے اعتبار سے یہ ساری تاریخ چل رہی تھی، تو سردی کے روزے رکھنا تو ان کے لیے آسان تھا، اور گرمیوں کے لمبے روزے ان کے لیے باعث مشقت تھا۔ تو انہوں نے آپس میں اپنے علماء سے، اخبار و رہبان سے مشورہ کیا۔ دین کو انہوں نے کھلونا بنا لیا تھا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے بھی باز نہ آئے، دین کو بدل ڈالا تھا۔ تو ان کے مزاج نے اس بات پر انہیں مجبور کیا کہ ان کے علماء نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ چلو گرمیوں میں روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جن سالوں میں گرمیوں کے روزے آتے ہیں ہم خود اس کو تبدیل کر کے سردیوں میں رکھ لیں گے۔ اب وہ روزے سردیوں کے رکھا کرتے تھے، خود اپنی مرضی سے رد و بدل کیا۔ چلو رمضان کا مہینہ اس دفعہ چونکہ گرمی میں ہے، لہذا اس کے 2-3 مہینے کے بعد جب سردیاں شروع ہو جائیں گی، دن چھوٹے ہوں گے، تب ہم روزہ رکھا کریں گے۔ یوں رد و بدل کیا، لیکن سمجھتے تھے، جانتے تو تھے کہ غلط کر رہے ہیں، اور ضمیر بھی انہیں اس پہ ملامت کرتا تھا، اندر سے خفت محسوس کرتے تھے۔ اب اس کے ازالے کے لیے کیا کیا؟ کہتے تھے غلطی تو ایک کی ہے ہم نے کہ اللہ کے دین میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، تو چلو اس کے کفارے کے طور پہ ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ ہم جو ہے وہ 30 کی بجائے 40 روزے رکھا کریں گے۔ اب خود ہی ایک غلط کام کی جب بنیاد رکھی تو اس کو درست کرنے کے لیے دوسری غلطی، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیسری غلطی، یوں غلطیوں پہ غلطیاں کرتے کرتے پورے دین کا حلیہ بگاڑ ڈالا انہوں نے۔ اب روزے تو ان کے 40 ہو گئے، اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ ہوا کہ ایک ان کا بادشاہ تھا، وہ بیمار ہوا اور اس نے نظر مانی،
کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں روزوں کی تعداد کو بڑھا دوں گا۔ اب شریعت کو انہوں نے اپنی خواہشات کا محور بنایا ہوا تھا، جو مرضی ہے اس میں رد و بدل، کمی کریں، زیادتی کریں، جس طرح مرضی ہے وہ کریں۔ یہی وہ وجہ تھی سابقہ امتوں کی تباہی کی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا اور اس میں تحریف کی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعات سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ شرک کے بعد جو اسلام کے لیے سب سے نقصان دہ عمل ہے وہ بدعات کا ارتکاب ہے، دین کے اندر بدعت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنی نفرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے رات کو پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رات کو پڑھنے کا وظیفہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ وظیفہ یاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بار بار ان کو پڑھاتے ہیں، وہ بار بار یاد کر رہے ہیں جس طرح بچے یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے اس میں ایک جملہ یہ تھا، آمنت بنبیک الذی ارسلت، یہ جملہ تھا۔ اب وہ بار بار پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے ایک بار آمنت بنبیک الذی ارسلت پڑھا، پھر یاد کرتے کرتے جب دوسری تیسری چوتھی بار وہ جملہ پڑھا تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ تبدیلی کیا کہ آمنت برسولک الذی ارسلت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آمنت بنبیک الذی ارسلت، اب انہوں نے کیا پڑھا آمنت برسولک الذی ارسلت۔ اب لفظ رسول میں لفظ نبی سے زیادہ عظمت ہے، لفظ اس میں زیادہ عظمت اور شان ہے، اس میں زیادہ بزرگی ہے، اور یہ دونوں منصب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہیں۔ بات ایک ہی تھی، وہ نبی کا کہتے یا رسول کا کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا نہیں، جو الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں اس میں کسی کو کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آج یہاں یہ تھوڑی سی تبدیلی کرو گے، کل آگے جاؤ گے کوئی اور تبدیلی ہو جائے گی، اور یوں کرتے کرتے جس دین نے ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے قیامت تک باقی رہنا ہے، پھر تو اس کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اصل دین کیا ہے، اور اس میں ہم نے رد و بدل کتنا کر لیا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ان کا طریقہ ہے۔ اب کیا کیا، بادشاہ نے اپنی مرضی سے 7 روزے زیادہ کر دیے، 47 ہو گئے۔ اب اس کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، اس نے کہا یہ 47 کی گنتی کون کرتا رہے، چلو 3 اور زیادہ کر کے پورے 50 کر دیتے ہیں تاکہ گنتی تو برابر ہو۔ اب انہوں نے 50 کر دیے، تو ان کے ہاں جو 50 روزوں کی بات چل رہی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ اصل میں 30 تھے، رد و بدل کر کے انہوں نے 50 کر لیے تھے۔ اور ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت بھی روزوں کی بہت سارے مسائل میں وہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس میں بہت ساری چیزیں منسوخ ہوتی گئیں، رد و بدل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے اللہ نے ان احکام میں تبدیلی کی ہے اور امت مسلمہ پہ آسانی کی ہے۔ ایک آسانی کو بدل کے پابندی لگائی گئی، اور بہت ساری مشکلات کو ختم کر کے اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب شروع میں کیا تھا، ایک حکم یہ تھا کہ جو تم میں سے چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ فدیہ دے دے، یہ سب کے لیے تھا۔ صحت مند ہے، گھر میں موجود ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی طبیعت نہیں، نہ رکھے، اور کرے کیا، فدیہ دے دے۔ اب اس چیز میں تبدیلی کی گئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس پر یہ مہینہ آئے اور وہ گھر میں موجود ہو، صحت مند ہو، روزہ رکھ سکتا ہو، کوئی اسے شرعی عذر نہ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب وہ آدمی فدیہ نہیں دے سکتا۔ ایک تبدیلی یہ ہوئی، اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ابتدا میں آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت ایک آدمی جب شام کو کھانا کھا لے اس کے بعد جب تک وہ سو نہیں جاتا اس وقت تک کھا پی سکتا ہے، لیکن عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد اگر وہ سو گیا یا عشاء کے بعد وہ آدمی سو گیا تو سونے کے ساتھ ہی اس کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب رات کو کسی وقت وہ جاگا، وہ کھا پی نہیں سکتا، اب اگلے دن کا روزہ اس کو شروع ہے۔ اس میں روزے کی جو وقت تھا یہ لمبا پڑ جاتا تھا، زیادہ مشکل تھی، پریشانی تھی۔ اب اللہ نے اس مشکل کو بھی ختم کیا، اور اس کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ وہ یوں کہ گرمی کا موسم تھا، بڑے لمبے روزے تھے، دن کو روزہ رکھا، ساتھ محنت مشقت کرتے ہیں وہ صحابی
کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، شام کو واپس آئے، روزہ کھولا، مغرب کی نماز پڑھی۔ اب بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کریں اور میں ابھی کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب وہ تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اب بیوی کھانا لے کے آئی تو دیکھا کہ وہ تو سو گئے تھے، جہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب پہلے دن کی تھکاوٹ، دن بھر کی بھوک، پھر پوری رات، پھر اگلے دن کا روزہ، اب کتنا لمبا پڑ جاتا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اسی حالت میں روزہ رکھ لیا، رات بسر ہو گئی، صبح اٹھے، نماز پڑھی، پھر اپنے کام کاج کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب تھوڑا سا جب دن گزرا تو کمزوری کی وجہ سے وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ اب ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے خامند کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کل کھانا کھائے بغیر رات کو بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی، آنکھ لگی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا تھا، اب انہوں نے پھر روزہ رکھ لیا اور کمزوری کی وجہ سے اب تو وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ یاد بھیج کر قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہو جاتی، مرضی ہے سوتے رہو، جاگتے رہو، جس وقت دل چاہے تم کھا پی سکتے ہو۔ اگلا روزہ صرف دن کا ہوگا اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب صبح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق تک۔ اب یہ آسانی اللہ نے پیدا کر دی۔ اب یہاں بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب یہ یاد نازل ہوئی حتی یتبین لکم، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو کہ جب تک تمہیں اس بات کا علم نہ ہو جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک الگ نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ اب یہ قرآن پاک کا ایک جملہ تھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں سے اللہ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس میں نے کوئی اردو کی کتاب پڑھ لی، اب مجھے کسی عالم سے، کسی شخص سے، کسی مدرسے میں رہ کر، کسی سے سیکھ کر قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو بڑا آسان بنا دیا، چلو میں نے پڑھ لیا ہے، اب میں مفسر بھی بن سکتا ہوں، محدث بھی بن سکتا ہوں، جو مرضی مسئلے بیان کرتا ہوں وہ میں ہی ٹھیک کہتا ہوں۔ اب یہی وہ غلط سوچ تھی کہ جس سے معاشرے میں بڑی گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ کوئی انجینئر پیدا ہوا، کوئی اور خبیث پیدا ہوا اور اس نے اسلام کی بنیادوں پہ حملے کیے ہیں۔ یہ خباثت یہاں سے ہی پیدا ہوئی ہے کہ جو بھی ہے وہ فارغ ہوتا ہے، کسی عہدے سے ریٹائر ہوتا ہے، جنرل کرنل ریٹائر ہوتے ہیں، تفسیریں لکھنی شروع کر دیتے ہیں، پورے معاشرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ سمجھتے یہ ہیں کہ مولویوں کے پاس ہے کیا؟ بھئی ہم خود قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن تو کہتے ہیں بڑا آسان ہے، اللہ کہتے ہیں تو بڑا آسان ہے۔ اب اسی آیت نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا قرآن آسان ہے کہ نہیں۔ کیا کسی استاد اور سمجھانے والے کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بیان کردہ تفاسیر کو سامنے رکھے بغیر ہم صرف الفاظ کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ بھی قرآن نے حل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو کہ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب ایک صحابی تھے، عرب کے رہنے والے، مشہور شخصیت، اور عرب کے ان علاقوں میں کہ جہاں پر عربی زبان بالکل فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولی جاتی ہے، شہر سے الگ ایک علاقہ ہے، قبیلہ بنو تائی کا علاقہ ہے، اور وہاں پر ایک آدمی رہتے ہیں حضرت عدی ابن حاتم، اور یہ عدی ابن حاتم حاتم تائی کا بیٹا ہے۔ حاتم تائی تو بڑا مشہور ہے سخاوت میں، جو ضرب المثل ہے آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں کسی کی سخاوت کی، کہتے ہیں تو حاتم تائی ہے، سخاوت کی بات چلے تو حاتم تائی کہتے ہیں۔ یہ حاتم تائی کا بیٹا تھا، وہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سربراہ تھے، بڑے مالدار امیر آدمی تھے۔ تو ان کی والد کی وفات کے بعد یہ عدی ان کا جان نشین تھا، بڑا مالدار، لوگ اس کو ٹیکس خراج ادا کرتے، اس کی رعایت تھی، اس کی ان پر حکمرانی تھی۔ تو انہی حالات میں اسلام کے ساتھ اس کی بڑی نفرت تھی اس شخص کی، اور وجہ یہی تھی کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی گئی تو آخر کار میرا اقتدار اور حکومت ختم ہو جائے گی، یہ سارے مزے ختم۔ اس پریشانی کی وجہ سے اسلام سے ہی نفرت، لیکن جانتا اتنی بات تھا کہ ایک وقت آئے گا اسلام کا لشکر اور فوجیں میرے علاقے پہ آ کے قبضہ کریں گے، پہنچیں گے مسلمان یہاں پر۔ اب
اب اس نے کیا کیا، اس نے پہلے سے اپنے آدمی کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی مجھے بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں حملہ کر کے، تاکہ میں بر وقت یہاں سے بھاگ سکوں۔ اب اپنا سامان، گھوڑے، یہ چیزیں اس نے بالکل تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ نوکر نے آ کے اطلاع دی کہ پتہ چلا ہے کہ محمد اپنے صحابہ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب بھاگ نکلا۔ اب بھاگنے کی صورت میں یہ ہوا کہ جیسے مسلمانوں نے حملہ کیا وہ تو خود بھاگ گیا، اور اس کی جو بہن تھی صفانہ بنت ابی حاتم، وہ گرفتار ہو گئی۔ اب وہ گرفتار ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان قیدیوں میں لائی گئی، اور یہ وہ منظر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفانہ کے سر پہ چادر نہیں ہے، وہ لڑکی لائی گئی ہے، اسے قیدیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، لیکن اس کے سر پہ چادر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اور کمبلی اتار کر اس بچی کے سر پہ ڈالی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو، بیٹی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا نا، وہ اتنی متاثر ہوئی، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے گزر رہے تھے تو بڑی فصیح اور بلیغ عورت تھی، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی من اللہ علیک، یہ اس کا جملہ تھا کہ یا رسول اللہ میرا والد بڑا مشہور آدمی تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بعد جو میرا نگران تھا وہ بھی مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اب آپ ہی مجھ پر احسان فرمائیے، اللہ کی ذات آپ پر بھی احسان فرمائیں گے۔ ایک دن یہ جملہ کہا، اللہ کے نبی گزر گئے، دوسرے دن گزر رہے تھے پھر جملہ یہ کہا، تیسرے دن بیچاری چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ جب اللہ کے نبی گزرنے لگے تو ایک آدمی نے کہا کہ وہ جو کل کہا تھا نا جملہ پھر کہو، آج رحمت کا دریا جوش پہ ہے، تیرے بارے میں آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ تیسرے دن اس کو یہ مشورہ دینے والے سیدنا علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہہ دو۔ اب اس نے پھر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی رہا کر دیا، باقی جتنے قیدی تھے سب کو رہا کر دیا، اس کے جملے کی وجہ سے سب کو رہائی مل گئی۔ اب جب واپس جانے لگی بڑے عزت سے اکرام سے کپڑے لباس بہت کچھ ساتھ دیا، اور صحابہ کو ساتھ بھیجا، آدمی ساتھ گیا، اسے گھر پہنچا کے آ گئے۔ اب بھائی نے اچانک دیکھا، پریشان تو تھا کہ بہن کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، کتنی ذلت کی بات ہے، وہ بیچاری گرفتار ہو گئی اور میں جان بچا کے بھاگ آیا، یہ بھی کوئی بہادری ہے؟ اب پریشان تھا، اسی حالت میں اچانک دیکھا بہن واپس آ گئی کچھ دنوں کے بعد، پوچھا کیسے آئی ہو، کیا بیتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اور کیا کہوں کہ کیا بیتی ہے، میں نے آج تک تیری نظروں میں بھی وہ شرم و حیا نہیں دیکھا جو پیغمبر کے صحابہ کی نظر میں دیکھا ہے، جو عزت اور اکرام مجھے انہوں نے دیا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت عزت اور اکرام نہیں دے سکتی، میں تو اس پیغمبر اور ان کے صحابہ کی گرویدہ بن کے آئی ہوں۔ پوچھا کلمہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ کلمہ پڑھتی تو پھر اکیلی ہوتی، میں تو تجھے بھی ساتھ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اب ادیبی گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ صحابی عرب کے ہیں، عربی زبان سے مادری زبان ہے، لیکن کیا ہوا، اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ فرمایا، قرآن پاک نے ذکر کیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہیں ہوتا کھاتے پیتے رہو۔ اس نے کیا کیا، دو دھاگے لیے، ایک کا رنگ کالا تھا ایک کا سفید تھا، دونوں کو سرانے کے پاس رکھا، تہجد کی نماز پڑھی، اور جو ہے اس کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہے ہیں، ساتھ پانی بھی پی رہے ہیں، کھجوریں ملتی ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں۔ روزہ کب بند کرنا ہے کہ جب میں دیکھ لوں گا صبح کی روشنی کی وجہ سے یہ دھاگا کالا ہے یہ سیاہ ہے، اب میں روزہ رکھنا بند کر دوں گا، اس لیے کہ سحری کا وقت تب ختم ہوگا۔ اب آپ ابھی جا کر باہر دیکھ لیں، دو دھاگے باہر رکھیں، ابھی باہر نکلیں جا کر، ہم نے نماز پڑھ لی ہے، کتنا وقت گزر گیا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوگا کالا کون سا ہے سفید کون سا ہے۔ جب تک سورج نہیں نکل آئے گا، ٹھیک ٹھاک روشنی نہیں ہو جائے گی، تب تک تو آدمی کو محسوس نہیں ہوتا یہ کالا ہے یا سفید ہے، اتنی پہچان تو بہت دیر کے بعد ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہی کام کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا، یا رسول اللہ اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، سورج نکلنے کے قریب تھا تب مجھے پتہ چلا ہے یہ دھاگا کالا ہے یہ سفید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا ان وسادتک حریضۃ،
وہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، آسمان کے کنارے بھی تیرے تکیے کے نیچے آ گئے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ کالے دھاگے سے، یہ والا دھاگا مراد نہیں ہے سفید دھاگے سے، بلکہ اس سے آسمان میں پھیلنے والی افق پر سفیدی اور سیاہی ہے، اندھیرا اور روشنی ہے۔ اور جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، تو جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے بزرگ ہمارے، جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو وہ دیکھ کر وقت کو پہچان لیتے، اب صبح صادق ہو گئی ہے، اب صبح کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ آسمان پر ایک جو ہے وہ سفید لکیر سے پھیلتی ہے روشنی کی، اب یہ علامت ہوتی ہے کہ صبح کا وقت شروع ہو گیا اور سحری ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندے اس سے یہ مراد ہے۔ تو دیکھیں جن کی مادری زبان عربی تھی، جب تک اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں فرما دی تو صرف عربی کو سامنے رکھ کر غلطی تو ان کو بھی لگ گئی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے صحابہ کی ہوئی تفاسیر، امت مسلمہ کا جس پہ اجماع ہے وہ تفاسیر، اور کسی عالم دین سے سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی قرآن کو سمجھنے کی اور تشریح کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً گمراہی میں جائے گا۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں تھیں۔